بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ چھوٹا سا ایک اقتباس ہے سید صاحب کا، امام مودودی صاحب کا، وہ آپ کے سامنے پیش کر کے تھوڑی سی بات آگے کرتا ہوں۔ کیا کیا جائے، نام میں لیتا ہوں ان کا، یہ صرف ان پر ہی موقوف نہیں ہے۔ یہ جو بات کرتا ہوں یہ صرف مودودی صاحب ہی نہیں، سبھی ایسے ہیں، سبھی یہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے، وہ ریٹن سامنے آ گیا ہے، اس لیے میں ان کی بات عقائد سب کے ایک ہی ہیں۔ میں ذرا ان کا اقتباس آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ان سب باتوں کے ساتھ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خود بریکٹ میں لکھی کہ ضبط نفس بلکہ بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ تمام ملک کا بادشاہ ہو گیا، اس وقت بھی وہ جیسا فقیر پہلے تھا، بادشاہ بننے سے پہلے ویسا ہی فقیر رہا، پھونس کے چھپر میں رہتا تھا، بوریے پر سوتا تھا، موٹا چھوٹا پہن لیتا تھا، موٹا جوٹا پہن لیتا تھا۔ یہ صفحہ نمبر 32 پر ہے، چھوٹا سا اقتباس ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا چھوٹا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ ساری زندگی آپ سامنے آ جاتی ہے کہ وہ ایسے ہی تھے، بادشاہ بننے کے بعد بھی جب ان کو اقتدار مل گیا، ریاست بن گئی، پھر بھی وہ ویسے ہی رہے جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ان کی کتاب ہے اسلامی نظام زندگی، از مولانا سید ابو مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور صفحہ نمبر ہے 32۔ میں سید صاحب کے اس اقتباس سے 100% متفق ہوں، مگر سید صاحب خود اور ان کا بیان کردہ دین اس اقتباس کے فریم میں فٹ نہیں آتے۔ خود انہوں نے یہ زندگی نہیں اپنائی خود بھی، اور جو وہ دین بیان کرتے ہیں وہ بھی اس میں فٹ نہیں آتا۔ اس لفاظی اور بیان کا مقصد اور فائدہ کیوں بیان کرنی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زندگی ہمارے لیے قابل پیروی ہی نہیں، بھی ویسی زندگی کی ہم نے پیروی کرنی ہی نہیں، کر ہی نہیں رہے، نہ ویسی گزار رہے ہیں۔ سید صاحب نے اسے اپنایا ہی نہیں، نہ سید صاحب نے خود وہ زندگی اپنائی۔ سید صاحب ملکیت بنانے اور دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے مزید بڑھانے کے قائل بھی ہیں، اور بڑھانے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ نبی نے نہیں بڑھائے، نہ ترغیب دی بڑھانے کی، حتیٰ کہ ان کا دین اسی نقطہ کے گرد گھومتا ہے، مودودی صاحب کا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے دولت جمع کرنے، ملکیت بنانے اور بڑھانے کے 100% چانسز تھے، واقع تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا۔ کیا نبی نے ایسا اپنی خواہش کے تحت کیا یا قرآنی نظام کے تقاضے کے تحت کیا؟ اگر نبی نے ایسا نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا، نبی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ بات ہے، نبی نے وراثت نہیں چھوڑی، نبی نے ملکیت نہیں بنائی، تو پھر کیا ہے کہ نبی نے جو یہ کام کیا، شرعی جو تقاضے واجبات ادا کر کے نہیں دولت بنائی، نہیں کیا، تو اس وقت کیا کہیں گے کہ کیا یہ نبی نے خواہش نفس کے تحت کیا یا قرآنی نظام کے تحت کیا؟ یہ نقطہ ہے اہم سمجھنے والا۔ اگر نبی نے ایسا کیا ہے، یعنی کہ دولت نہیں بنائی، ایسی جیسی ترقی ہم کرتے ہیں نہیں کی، اور ملکیت نہیں بنائی، وراثت نہیں چھوڑی ان کی نہیں ہے، تو یہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کے تحت ایسا کیا، اپنا دل چاہا ان کا، یا قرآنی نظام کے تحت انہوں نے ایسا نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کوئی بھی کام خواہش نفس کے تحت کرے؟ یہی تو سورہ نجم میں وہ بات کی ہے کہ یہ نبی اپنی خواہش نفس سے بولتا نہیں ہے۔ کیا جائے گا اتنا بڑا کام، ہماری زندگی ساری اس پر لگی ہوتی ہے، اور لگی ہوئی ہے، لگائے جا رہے ہیں ملکیت بنانے پر اور بڑھانے پر، اور نبی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ذمہ داروں پر اس سوال کا جواب لازم ہے۔ میں یہی کروں گا، چلیں مجھے بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے کمنٹس کر دیں، کوئی بتا دیں کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے۔ نبی ایسا کر سکتا تھا، نبی نے نہیں کیا ایسا۔ کیا اوپر نبی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ بادشاہ بننے کے بعد بھی وہ ایسی ہی زندگی گزاری، نہ اس کی ہم پیروی کر رہے ہیں،
نہ سید صاحب نے خود پیروی کی، نہ اس کی ترغیب دی، بلکہ یہ آگے دوسرا مسئلہ ہے بڑھانے کا، ملکیت بڑھانے کا، سارا کچھ کرنے کا۔ تو یہ بات ہے کہ نبی نے خواہش نفس کے تحت ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں نبی کا دل چاہا، نبی کو اچھا لگا یہ تو نبی نے ایسا کر لیا، نہیں میرے بھائیو، یہ خدائی نظام، یہ قرآنی نظام، اس کے تحت آپ نے ایسا کیا، اس کے تحت ایسا ہوا، اس کے باہر نہیں ایسا ہو سکتا۔ ہماری زندگیاں تو نبی کی زندگی بالکل متضاد نظر آتی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے نبی کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی۔ ہم کیا پیروی کر رہے ہیں؟ یہ پیروی، یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ دولت ملکیت بنانا، دولت جمع کرنا، اپنے بینک کرنسی اکاؤنٹ بڑھانا، بینک اکاؤنٹ بڑھاتے چلے جانا۔ تو یہ نبی ان کو نہیں پتا تھا شرعی واجبات ادا کرو تو آپ باقی رکھ سکتے ہیں، جائز ہے تو کیوں نہیں کیا؟ نہیں میرے بھائیو، نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کیا۔ باقی جو روایات سے ملتا ہے وہ غلط ملتا ہے، وہی تو سارا فساد ہے سارے کا سارا۔ تو بس یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا تھی۔ آپ کی مہربانی، آپ بے شک اس کو بار بار سنیں، اور اگر ہو سکے تو مجھے پلیز ضرور جواب دیں، ذرا نرم رحم کے ساتھ۔ میں یہ نہیں چاہتا تو کوئی ایسا فساد کی بات تو مجھے آپ قائل کریں تو میں ہو جاؤں گا، کوئی ایسی بات نہیں، مجھے بتا دیں یہ بات کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ میں اپنی جو میں سمجھتا ہوں حقیقت وہ میں عرض کر رہا ہوں، میں تنقید بھی اسی لیے کر رہا ہوں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، آپ کا شکریہ۔ تو گزارش، التماس، چینل کو سبسکرائب کرنے کی، لائک کرنے کی اور شیئر کرنے کی۔ آپ کا شکریہ۔